فوجی عدالتوں میں سویلینز کی ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ سلمان اکرم راجہ کو آج دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی واقعات کی فوٹیج ٹی وی چینلز پر بھی چلائی گئی ہیں۔ کورٹ کمانڈرز ہاؤسز میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ آج کل جلاؤ گھراؤ کرنا، توڑ پھوڑ کرنا ایک فیشن بن چکا ہے۔ 9 مئی واقعات میں ایک گھر میں گھس کر ٹی وی سکرینز پر ڈنڈے مارے گئے۔ بنگلہ دیش اور شام میں بھی یہی کچھ ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کسی عام شہری کے گھر میں گھسنا بھی جرم ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ کیا دنیا میں کبھی کہیں کورٹ کمانڈر ہاؤسز پر حملے ہوئے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال کیا کہ وہ کام جو پارلیمنٹ کے کرنے کا ہے وہ سپریم کورٹ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی ملٹری آفیسر آیا تو اس سوال کا جائزہ لیں گے۔ بھارت کی مثال دے رہے ہیں، وہاں پارلیمنٹ کے ذریعے قانون میں تبدیلی کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری۔ جسٹس انعام امین منہاس نے استفسار کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، فیک نیوز کی پبلیکیشن رکنی چاہیے یا نہیں؟ پرابلم تو ہے فیک نیوز کا۔ وکیل نے دلائل دیے کہ پیکا کا قانون اتنی جلد بازی میں بنایا گیا کہ شیکوں کے نمبر بھی درست درج نہیں کیے گئے۔ قانون میں اس قدر غلطیاں ہیں کہ درخواست دہندہ کی 2 تعریفیں کر دی گئی ہیں۔ درخواست دہندہ کی دونوں تعریفیں بھی ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ معاشی استحکام کا سفر طویل اور چیلنجز سے بھرپور ہے۔ میکرو لیول پر معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں پاکستانی سرمایہ کاروں اور تاجروں سے گفتگو۔ کہا 1 سال میں معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ برآمدات اور ترسیلاتی زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آ چکی۔ مکمل معاشی استحکام کے حصول کا سفر جاری رہے گا۔ پائیدار ملک کی ترقی کے لیے ایک ٹیم کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم آج دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ سمٹ میں عالمی رہنما، مالیاتی اداروں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن کی درخواست گزاروں کو تحریری جواب کی نقول فراہم کرنے کی ہدایت۔ سماعت 4 مارچ تک ملتوی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمیں ابھی تک کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ ہم نے آج اپنے جوابات جمع کروائے۔ ہمارا ریکارڈ ایف آئی اے کے پاس ہے۔ سینیٹر شبلی فراس نے کہا ججز تعیناتیوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرضی کے ججز لا رہے ہیں۔ حکومت سمجھتی ہے کہ ججز ان کے مطابق چلیں گے۔ جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوں گی، لوگوں کا اعتماد بحال نہیں ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ سیاسی طور پر ہم قانون اور عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ معاشی استحکام نہ ہونے سے نوجوان باہر جا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں وہ غلط ہیں۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے بانی پی ٹی آئی حبشہ بی بی کی عبوری ضمانت میں 25 فروری تک توسیع کر دی۔ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کی بذریعہ ویڈیو لنک حاضری پر جواب جمع نہ کروایا۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، شبلی فراز اور فیصل جاوید کی حفاظتی ضمانت میں منظور۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 5 مارچ تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے وفاق سے تینوں رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سماعت جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس صلاح الدین نے کی۔ پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کی دہشت گردی کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ پاکستانی مستقل مندوب کا عالمی برادری سے دہشت گردی کے خطرے کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ منیر اکرم نے کہا داعش، ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کا خطرہ خطے سے آگے تک پھیل چکا ہے۔ داعش کے خطرے کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن پاکستان کو لاحق خطرات کا نہیں۔ جنرل اسمبلی انسدادی دہشت گردی پر بہتر حکمت عملی کے لیے ذیلی ادارہ بنائے۔ پاکستان نے ملک کے اندر داعش کے لیے بھرتی کا الزام سختی سے مسترد کر دیا۔ امریکی صدر کا حماس کو ہفتہ دوپہر 12 بجے تک قیدی رہا کرنے کا الٹیمیٹم۔ قیدیوں کی رہائی نہ ہونے کی صورت میں جنگ بندی معاہدہ منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔
کہا قیدی رہا نہ کیے تو ہفتے کو جنگ بندی ختم ہو جائے گی، غزہ پھر جہنم بن جائے گا۔ حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ امریکی صدر کیا کر سکتا ہے۔ اردن اور مصر نے فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہ کیا تو ان کی امداد بند کر سکتے ہیں۔ ترجمان القسام بریگیڈ نے کہا اسرائیل غزہ کے شہریوں کی اپنے علاقوں میں واپسی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ امدادی سامان کے داخلے کو بھی اجازت نہیں دی جا رہی۔ معاہدے کی شرائط تب تک مانیں گے جب تک اسرائیل مانتا رہے گا۔ دوحہ میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت ختم۔ وادی نیلم میں بارش اور برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری، سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت نقطہ انجمام سے گر گیا۔ سوات میں بھی آسمان سے سفید گالوں کی برسات، کلام اور مالم جبہ میں شدید برف باری کا نیا سلسلہ شروع، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی، نظارے نکھر کر مزید حسین ہو گئے۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے بڑی تعداد میں سیاحوں نے وادی کا رخ کر لیا۔ آئندہ 24 گھنٹے تک مزید بارش اور برف باری کا امکان۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ تزئین و آرائش کے بعد اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب آج شام ہوگی۔ گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ بھی ہوگا۔ تقریب میں شہریوں کا داخلہ مفت ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی مزدوروں کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیں گے۔ دوسری جانب سے ملک کی سیریز کا تیسرا میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز مد مقابل ہوں گی۔ ٹرانسفر ججز کو نئے حلف کی ضرورت نہیں، ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی تبدیلی کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ فیصلے میں 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیورٹی لسٹ برقرار رکھی۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلے میں کہا جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ صوبائی ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے ججز کو دوبارہ نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ادھر ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ امن کے علم بردار بننا چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو الاسکا منتقل کریں یا گرین لینڈ میں آباد کر لیں۔ سعودی شورا کونسل کے رکن یوسف بن طراد کا امریکی صدر کو جواب۔ مزید کہا ٹرمپ کی مشرق وسطی سے متعلق پالیسیاں اہم کانہ ہیں، غیر منطقی اور یک طرفہ ہیں۔ صہیونی اور اتحادیوں کی سعودی عرب پر دباؤ کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ انسانی تاریخ یہودیوں کی فتنہ پروری اور سازشوں سے واقف ہے۔ مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے حقوق پر سعودی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے منتظمین نے امریکہ کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سربراہ اجلاس سے قبل رپورٹ میں کہا کہ امریکہ عالمی سطح پر قیادت کی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام ہو رہا ہے۔ امریکی پالیسیز میں تبدیلی عالمی عوامی مفادات کے لیے خطرہ ہیں۔ کینیڈا، گرین لینڈ اور پاناما پر قبضے کی دھمکیاں امریکی کردار خراب کر رہی ہیں۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس 14 سے 16 فروری تک ہوگی۔ اہم عالمی شخصیات سیکیورٹی مسائل پر گفتگو کریں گے۔ ایلون مسک کی چیٹ جی پی ٹی خریدنے کی پیشکش 97.4 ارب ڈالر کی آفر دے دی۔ سی ای او اوپن اے آئی سیم آلٹمین نے ایلون مسک کی پیشکش ٹھکرا دی۔ کہا ایلون مسک چاہے تو 9.74 ارب ڈالر میں ایکس بیچ دیں۔ ایلون مسک حسد کا شکار ہیں، وہ مصنوعی ذہانت کی دوڑ سے باہر ہو چکے۔ ایلون مسک نے اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین کے خلاف دھوکے سے منافع کمانے کے مقدمات دائر کر رکھے ہیں۔